لاہور میں ہم ہیں، جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں۔ سب آغا صاحب، کیا آغا صاحب یہ میں آغا نذیر شمسی برونس ان کا تعلق ہے، اور وہاں پر ایک مجتہد مدفون ہے، وہ شیخ برونس شیخ علی صاحب، ان کے پوتے ہیں یہ آغا صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ فرمان خیال صاحب بلتی کے بہت بڑے شاعر، اردو کے شاعر، بلتستان سے تعلق، مجھے احسان دانش کہتے ہیں۔ میں نے ایک کانفرنس ہو گئی تھی با شیخ علی برونو پر، تو اس کانفرنس میں جو مقالہ پڑھا تھا منظوم ٹائپ کا مقالہ، سنتے جائیں۔ اور آغا صاحب کی نظر میں کر رہا ہوں، عظیم لوگوں کے تذکروں میں ہماری دانش، ہماری بینش کی آزمائش، خرد جنوں کی ادائے سازش کہ ہر سفارش بنا تمنا بغیر خواہش پکارتی ہے۔ ہر سفارش بنا تمنا بغیر خواہش پکارتی ہے، کبھی نہ ان بن بنائے رکھنا انہی سے بندھن بنائے رکھنا، کبھی نہ ان بن بنائے رکھنا، انہی سے بندھن بنائے رکھنا، کہ جن کا جیون بھی کام کا ہے، کہ جن کا مدفن بھی کام کا ہے، کہ جن کا جیون بھی کام کا ہے، کہ جن کا مدفن بھی کام ہے، کہ جن کے بارے حیات بولے، حیات کیا کائنات بولے، ہزار کی وہ یہ بات بولے، بلند و پختہ یقین کرنا، علوم عرفان کے مرتبے کو فلک کے جیسا زمین کرنا، خدا کو جھکنا تو اتنا جھکنا کہ خاک پر تم جبین کرنا، بشر کی تخلیق کا ہے مقصد خدا کا دنیا میں دین کرنا، بشر کی تخلیق کا ہے مقصد خدا کا دنیا میں دین کرنا۔ کہاں یہ سب بے سبب کیے ہیں، کہاں یہ سب بے سبب کیے ہیں، کرشمے رب نے عجب کیے ہیں، وہ اپنے بندوں سے چند بندے عظیم تر منتخب کیے ہیں، کہیں نبی ہیں کہیں پیمبر، کہیں بہادر کہیں دلاور، کہیں محمد کہیں یہ حیدر، کہیں یہ صوفی کہیں قلندر، کہیں مقرر کہیں سخنور، اور انہی کے دم سے اصول بدلے گا اس جہاں کا، انہی کے دم سے اصول بدلے گا اس جہاں کا، چلے گا آخر نظام ان کا، یہ دنیا جب تک رہے گی قائم، رہے گا دنیا میں نام ان کا، رہے گا زندہ کلام ان کا۔ عجیب ہے ان کی ہر کہانی، عجیب ہے ان کی ہر کہانی، ہمارے بزرگوں کی زندگانی، جہاں میں بس ایک خدا کی مانی، اسی تسلسل کی ذیل میں ایک یہ نام یکتا تھا اور جلی تھا، اسی تسلسل کی ذیل میں ایک یہ نام یکتا تھا اور جلی تھا، زمین پہ رب کا بڑا ولی تھا، اسی تسلسل کی ذیل میں ایک یہ نام یکتا تھا اور جلی تھا، زمین پر رب کا بڑا ولی تھا، وہ پارسا تھا متقی تھا، وہ نام آور ہمارے بلوم شیخ علی تھا، وہ نام آور ہمارے بلوم شیخ علی تھا۔ خدا یہ بزرگ نے بچپنے میں خرد کو ایسا شعور بخشا، خدا یہ بزرگ نے بچپنے میں خرد کو ایسا شعور بخشا، جنوں کی دنیا کی وسعتوں میں مہ فضیلت کا نور بخشا۔ سنا گیا ہے کہ بچپنے میں علم کے در کی طرف گیا تھا، وہ سیدھا شہر نجف گیا تھا۔ سنا گیا ہے کہ بچپنے میں علم کے در کی طرف گیا تھا، وہ سیدھا شہر نجف گیا تھا، جہاں سے علم و ہنر کے تاروں میں بند سارے ہی ساز کھولے، جہاں سے علم و ہنر کے تاروں میں بند سارے ہی ساز کھولے، خدا شناسی کے راز کھولے، خدا کو سمجھا، خدا کو سمجھا، خدا کے بندوں کی مشکلوں کی ادا کو سمجھا، ادا میں اس کی ثنا کو سمجھا، ثنا میں حرف دعا کو سمجھا، دعا میں آخر دوا کو سمجھا، دعا میں آخر دوا کو سمجھا۔ ذرا یہ سوچو کہاں نجف اور کہاں یہ دنیا کی چھت یہ تبت، ذرا یہ سوچو کہاں نجف اور کہاں یہ دنیا کی چھت یہ تبت، یہ تبت جہاں سے اٹھ کر نجف میں جانا، جہاں سے اٹھ کر نجف میں جانا ہے گویا قطرہ صدف میں جانا، ہے گویا قطرہ صدف میں جانا، سمندروں کی تہوں میں جا کر صدف کی کوکھ میں بند یہ قطرہ خود آپ گوہر بنا کے آیا، خود آپ گوہر بنا کے آیا، بڑا مقدر بنا کے آیا، بہشت میں گھر بنا کے آیا۔ وہ رات والوں کی روشنی تھا، وہ رات والوں کی روشنی تھا، وہ مردہ قوموں کی زندگی تھا، خیال قدرت کی شاعری تھا، فرض نبھانے کے دن تھے اس کے، در علم سے پڑھا تھا جو کچھ، وہی مکمل سبق پڑھایا، وہی مکمل سبق پڑھایا، وہ بستی والوں کو، ان کے بچوں بڑوں کو، یعنی سبوں کو حرف حق پڑھایا، حرف حق پڑھایا۔ علوم عرفان کے تشنگان کے لیے ابد اور ازل کا چشمہ، علوم عرفان کے تشنگان کے لیے ابد اور ازل کا چشمہ، شراب علم و عمل کا چشمہ، پورک سے کارگل لداخ والوں کی مشکلوں کے حل کا چشمہ، پورک سے کارگل لداخ والوں کی مشکلوں کے حل کا چشمہ، وہاں سے سیراب ہونے والے جہاں کے باعث، جہاں کے ذاکر، جہاں کے قاضی، جہاں کے مفتی، تمہیں خبر ہے وہ کیا بنے ہیں، تمہیں خبر ہے وہ کیا بنے ہیں، عوام کا حوصلہ بنے ہیں،
خواص کی وہ حیا بنے ہیں، پھنسی مبادہ کشتی دی بور میں وہ ناخدا بنے ہیں، یہ اس کی قسمت کی بروہ مگاؤں اگرچہ جڑکوں کی زد میں آیا، یہ اس کی قسمت کی بروہ مگاؤں اگرچہ جڑکوں کی زد میں آیا، لکیر کھنچی جو سرحدوں کی یہیں پہ دانش نشان سرحد بنا ہوا ہے، لکیر کھنچی جو سرحدوں کی یہیں پہ دانش نشان سرحد بنا ہوا ہے، نظر میں سرحد کا ایک تقدس ہماری بے حد بنا ہوا ہے، نظر میں سرحد کا ایک تقدس ہماری بے حد بنا ہوا ہے، یہ سرحدوں کی لکیر ہی پر جناب آقا شیخ علی کا منظم حرکت بنا ہوا ہے، منظم حرکت بنا ہوا ہے، اگرچہ ویراں ہوا ہے گاؤں مگر آباد یہ مقبرہ ہے، مگر یہ آباد مقبرہ ہے، اگرچہ ویراں ہوا ہے گاؤں مگر یہ آباد مقبرہ ہے، کبھی بھی روزے پہ زائروں کا یہ ہم نے دیکھا ہے جمگٹھا ہے، اگر کی خوشبو مہک رہی ہے، کہیں پہ جلتا ہوا دیا ہے، کہیں دعا ہے، دعا میں سائل کی التجا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ شیخ صاحب کی لاش مٹی تلے لحد میں پڑی ہوئی ہے، کوئی یہ سمجھے کہ شیخ صاحب کی لاش مٹی تلے لحد میں پڑی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، کوئی یہ سمجھے پڑی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، یہ بات شاید کسی عدو کی گڑی ہوئی ہے، یہ بات شاید کسی عدو کی گڑی ہوئی ہے، ہمیں سکون ہے، ہمیں یقین ہے کہ روح ان کی وطن ہی کی سرحد پہ سینہ تانے چٹان بن کر کھڑی ہوئی ہے، کہ روح ان کی وطن کی سرحد پہ سینہ تانے چٹان بن کر کھڑی ہوئی ہے۔